اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقین۔ فرمایا بڑے گہرے دوست بھی قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے سوائے ان کے جو پرہیزگار ہوں گے۔ پرہیزگار لوگوں کی دوستیاں قیامت والے دن بھی قائم رہیں گے، باقی جو گہرے ترین دوست ہوں گے وہ قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ دنیا میں آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جس کا کوئی دوست نہ ہو، اور وہ لوگ بھی بڑی کثرت سے ملیں گے جو دوستوں کا شکوہ بہت کرتے ہیں۔ دوستیاں لگانا، دوست بنانا، تعلقات استوار کرنا یہ منع نہیں، شرط یہ ہے کہ دوستی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لگائی جائے۔ ہمارے ہاں جتنی تیزی کے ساتھ دوستیاں لگتی ہیں اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس کی سب سے بنیادی اور اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں دوستیوں کا جو معیار ہوتا ہے وہ دنیاوی لالچ ہوتا ہے۔ ہم اپنے مخصوص مفادات کی خاطر دوستی لگاتے ہیں، اور جب تک ہمارا وہ مفاد پورا ہوتا ہے تب تک تو ہم اس دوستی کو قائم رکھتے ہیں، اور جہاں ہم محسوس کرتے ہیں کہ اب یہ مفاد پورا نہیں ہو رہا وہاں ہم شکوہ، شکایتیں، اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑی محبت سے شروع ہونے والی دوستی بھی بڑی تیزی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے گا کہ دوستی اور تعلق قائم رکھنے کے لیے سب سے اہم اور سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ دوستی محض اللہ کی رضا کے لیے لگائی جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ سے یہ اعلان ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے۔ رب فرمائے گا جب آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے تو میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا، کیونکہ وہ میری رضا کے لیے آپس میں دوستی کرتے ہیں، میری رضا کے لیے انہوں نے آپس میں محبت کی۔ تو دوستی کا سب سے پہلے تو یہ سٹیٹس بنائیں کہ اس کے اندر محض اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار، منفعت نہ ہو اس کے اندر، کوئی بھی دنیاوی لالچ کوئی بھی نہ ہو، ہرس نہ ہو، ہوس نہ ہو، طمع نہ ہو، ذاتی مفادات نہ ہو۔ جب ان سے بالاتر ہو کر لوگ دوستیاں لگاتے ہیں تو وہ دوستیاں قائم رہتی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر انبیاء اور اولیاء رشک کریں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، انہیں نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا۔ یا رسول اللہ اتنی فضیلت ان لوگوں کو حاصل ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو جس سے بھی دوستی لگاتے تھے، پیار کرتے تھے، محض اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ صبح قیامت انہیں اعزازات سے نوازے گا، شرف سے نوازے گا، فضیلت سے نوازے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوستی کب قائم رہتی ہے؟ دوستی تب قائم رہتی ہے جب ہم نہ دوستوں سے زیادہ امیدیں نہ لگائیں، انسانوں کو انسان ہی سمجھیں، ان سے بہت لمبی اور وسیع امیدیں لگا لینا اور بڑے وسیع مطالبات کرنا اور بڑی لمبی چوڑے تقاضے دوستوں سے کرنا۔ میں اکثر دوستوں کی خدمت میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ اپنے دوستوں سے کوئی مطالبہ کر کے انہیں آزمائش میں نہ ڈالو۔ تم نے اپنے ہی دوست کو لا کر پل صراط پہ کھڑا کر دیا ہے، بیچارہ اس طرف جائے کہ اس طرف جائے۔ ان سے کوئی ایسا مطالبہ کرنا جو ان کی پہنچ سے باہر ہو، ان کی حیثیت سے بڑھ کر ہو،
ان کی طاقت سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی دوستی کو خود آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ آپ اتنے لمبے چوڑے تقاضے نہ کریں، آپ محدود سا لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں۔ وہ جی میں اس کے اتنا کام آیا ہوں تو اب اس کو اس سے ڈبل آنا چاہیے، تو آپ نے دوستی کی نہیں، آپ نے تو تجارت کی۔ اگر آپ کی محبت ہوتی تو پھر تو آپ کا انداز اور ہوتا، جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، دل مگر اس قدر تڑپا کہ قیامت کر دی۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ حکم جب آ گیا، جب آپ محسوس کریں تو اس وقت پھر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں۔ تو دوستیوں کو کبھی بھی آپ کٹہرے میں کھڑا نہ کریں، تعلقات کو کبھی بھی آزمائش کی بھیٹ نہ چڑھائیں، اس طرح کا ماحول نہ بنائیں جس میں آزمائش پیدا ہو، جس میں تکلیف بڑھ جائے، جس میں کرب کا احساس سامنے والے کو ستائے۔ کوشش کریں گنجائش رہے ماحول کے اندر، آسانی رہے، وسعت رہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ دوستی کو چلانا ہے تو پھر صرف اسی چیز کو نہ یاد رکھیں جو چیز آپ کو آج میسر آ رہی ہے اور آج آپ کو انکار ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو دوستوں نے بڑی وفائیں کی ہیں وہ بھی تو یاد رکھیں نا۔ ہمارا یہ ماحول ہوتا ہے کسی بندے نے 99 دفعہ نیکی کی ہے، ایک دفعہ انکار کیا، تو ہمیں ایک دفعہ کا انکار تو یاد رہتا ہے لیکن 99 نیکیاں یاد نہیں رہتی۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ کو اگر اتنی لمبی چوڑی اس کی نیکیاں فراموش کرنے میں 1 منٹ نہیں لگا تو پھر آپ نے دوستی کس مقصد کے لیے لگائی تھی؟ آپ اس کو سمجھیں، اس کو آپ محسوس کریں۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے زندگی میں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ روز ان کا مطالبہ پورا کیا جائے، روز ان کا مطالبہ پورا۔ ہمارے ایک دوست تھے، بزرگ تھے، تو وہ سلسلہ طریقت کو چلاتے تھے، خانقاہی نظام کو، نظم کو لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان کے ایک مرید نے شکوہ کیا، اس نے کہا کہ حضرت پہلے آپ بڑا وقت دیتے تھے، اب آپ ٹائم نہیں دیتے۔ تو فرمانے لگے پہلے میرے بچے 1-2 تھے، اب درجنوں میں ہو گئے، اب وقت بٹ کے ملے گا نا۔ والد پہلے ایک پر توجہ دیتا ہے، بچے 4 ہو جائیں تو ٹائم تقسیم، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو وقت تقسیم ہو کے ملے گا نا جب بچے بڑھ جاتے ہیں۔ اور فرمانے لگے ابھی تو میرے سمجھ لو 10-15 بچے ہیں، تو جب پوتے نواسے نواسیاں ہو گئے تو یہ اور زیادہ بڑھ جائے گا، پھر اس میں اور زیادہ تقسیم کار ہو جائے گی، تو پھر اس طرح کر کے ماحول میں تقسیم ہو جاتی، اور یہ ہوتا ہے۔ یہ ایک صورت ہے، آپ دیکھیے نا، کبھی ایسا بھی ٹائم تھا حجر اسود پر کہ اس کو ہاتھ لگا کے آپ چوم لیتے تھے، اور ڈھیروں وقت صحابہ اس پر چہرے رکھ کے رویا کرتے تھے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ چھڑی لگا لو بھائی، چھڑی لگا کے پیچھے ہٹ جاؤ، اور اب ایسا ٹائم ہے کہ آپ دور سے استلام کر لیں۔ اب اگر آپ کہیں کہ مسلمان دیکھو جی حجر اسود کو تو ہاتھ لگانے کا موقع ہی نہیں مل رہا، تو بھائی نبی پاک نے تو فرمایا میں قیامت والے دن کثرت امت پر فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے۔ تو یہ تو تعداد کا بڑھنا، یہ تو کثرت کا ہونا، یہ تو باعث ناز اس کو سرکار نے کہا۔ اب آپ دائروں میں محدود کرنا چاہتے ہیں، آپ اس طرح کا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص مقید ہو جائے، وہ اس دائرے سے باہر نہ نکلے، تو یہ تو بات درست نہیں ہے۔ تو کوشش کرنے کا مقام یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی گنجائش پیدا کریں، دوسروں کے لیے بھی آسانی کرنے کی کوشش کریں، پھر تعلق برقرار۔ اور پھر آپ پچھلی نیکیاں بھی تھوڑی یاد رکھیں کہ اس سے پہلے اس نے بڑی نیکی کی، بڑی محبت کی، تو پچھلی نیکیاں بھی دوستوں کی یاد رکھیں۔ صحیح بخاری سے ایک حوالہ عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نا ایک راز لیک ہو گیا۔ حضور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، تو ایک خط لکھ کے دیا گیا ایک عورت کو کہ جا کے پہلے سے آگاہ کر دو مکے والوں کو کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے۔ اس عورت نے وہ خط اپنے بالوں میں چھپایا اور وہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک کو اطلاع دی، حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو 2 صحابہ کے ساتھ بھیجا، فرمایا مقام خاک پر تمہیں ایک بی بی ملے گی، اس کے پاس سے خط ہے جو کفار کی طرف جا رہا ہے، اسے گرفتار کرو، وہ خط لے لو اور واپس آ جاؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے، اس خاتون کو گرفتار کر لیا، اس کو کہا وہ خط دے، وہ کہنے لگی میرے پاس تو نہیں ہے، کوئی خط نہیں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے چونکہ میرے نبی نے کہا ہے تو خط تیرے پاس ہی ہے۔
साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों। खत तेरे पास है, आपने तलवार निकाल ली, फरमाया निकालती है कि नहीं? उसने बाल खोले, खत निकाल दिया। वो खत जब खोला तो खत लिखा था हजरत हातम बिन नबी बलता रदी अल्लाह ताला, बदरी सहाबी। खत लेके आ गए, नबी पाक की बारगाह में पेश किया। हुजूर ने खत खोला, हज़रत उमर कहने लगे मुझे इजाज़त दे, मैं इसकी गर्दन काटूं, इसने हमारा राज फाश किया। कितनी बड़ी बात है। कुरान मजीद की सूरह मुमतहिना उस वक़्त नाजिल हुई थी जब ये वाक़या हुआ था। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर ठहर जा, इतनी जल्दी ना कर, इस बंदे की वफा तो देख, ये बदर में भी तलवार लेके हमारे साथ गया था, बदरी सहाबी है। इसकी वो बात याद रख कि बद्र के मकाम पर जबकि बड़ा मुश्किल था काफिरों के सामने खड़ा होना, उनकी 1000 तादाद थी और मुसलमान बड़ी अददी तौर पर उस कसरत का शिकार नहीं थे, सिर्फ 313 थे। उस मौके पर उनके साथ खड़ा होना कोई आसान नहीं था, लेकिन ये फिर भी हमारे साथ गए थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब चुप कर गए तो अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, कहा है ईमान वालों, यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त ना बताओ। तो हुजूर फरमाने लगे देख लो उमर, अल्लाह ने इसे मोमिन कह के पुकारा है, अल्लाह ने भी इसे। अब नबी करीम ने फरमाया बताओ ये तुमने क्या किया? तो अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरा ज़ाहिर बातन जानते हैं। जितने भी यहाँ से लोग हिजरत करके मक्के से आए हैं ना, उनका कोई ना कोई रिश्तेदार मक्के में है जो उनके रिश्तेदारों का, बाल बच्चों का, घर वालों का ध्यान रखता। मेरा वहाँ कोई भी नहीं, और मुझे पता था आपने हमले का इरादा कर लिया है तो इंशाअल्लाह कामयाबी अल्लाह ने मुसलमानों को ही देनी है, वो कर कुछ नहीं सकते। मैं उन पर एक एहसान करना चाहता था ताकि वो मेरे बच्चों का और मेरे पीछे घर वालों का थोड़ा ख्याल रखें, इतनी सी मेरी ख्वाहिश थी। मेरे नबी करीम ने उनका उज़र कबूल कर लिया। फरमाया ठीक है, आप जो कह रहे हैं बात ऐसे ही है, आपको इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, आप ये चाहते थे कि कोई एक नेकी उन पे कर दी जाए ताकि वो आपके। तो इतनी बड़ी बज़ाहिर बात थी, लेकिन हुजूर ने कबूल कर ली। माना क्या है कि दोस्तों की पिछली नेकियां भी याद रखनी चाहिए, उनकी पिछली भी खूबियों और पिछले भी मामलात को थोड़ा याद रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी अब वो ये नहीं कर रहा, भाई तब कर रहा था ना, तो तब की याद कर लो, तब की याद रख लो, उस वक़्त की आप ख्याल कर लें। हम क्या करते हैं, हम 99 दफ़ा किसी ने नेकी की है तो हम कहते हैं 100/100 चाहिए, आज भी ये करेगा तो फिर तो काबिल कबूल है। तो इससे क्या होता है, इससे तकल्लुफ़ पैदा होता है, एक आदमी रोज़ कैसे नेकी कर सकता है। चौथी बात ये है, अगर हम चाहते हैं दोस्तियाँ निभें तो इस्लाम का एक हुस्न है कि इस्लाम दीन एतदाल है। इस्लाम कहता है चलो ही ज़रा मोतदिल होके, पहले ही ज़रा थोड़ा सा एहतियात से चलो। हम जब किसी बंदे के ऊपर फ़िदा होते हैं तो फिर पूरे ही फ़िदा होते हैं, फिर तो जनाब ये भी तेरा है, ये भी तेरा है, ये भी तेरा है। और फिर जब बाद में लड़ाई होती है तो चाय की प्यालियों का भी हिसाब करते हैं कि वो जो वहाँ जाते हुए चाय पी थी ना, उसके पैसे भी मैंने दिए थे, लिहाजा वो भी मेरे बनते हैं वापस कर। कोरे वर्क किताब नहीं होंगे, पत्थर दिल गुलाब नहीं होंगे, और सजना पहलों ही सोच के लाई फिर यारा नाल हिसाब नहीं होंगे। आप सोच समझ के दोस्ती लगाएं, ताल्लुकात को सोच समझ के लेके आगे चलें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्फे से मिला करो, मोहब्बत बढ़ती है। थोड़ा ना वक्फे से मिला करो, उससे मोहब्बत बढ़ेगी। ये जो बहुत वारफ्तगी है ना, बहुत वारफ्तगी है, बहुत जोश है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जितनी ज़ोर से गेंद दीवार से लगती है फिर उतनी ज़ोर से ही गेंद वापस आती है, उसके नताइज ठीक नहीं निकलते। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि एतदाल में रहें, मोतदिल रहें, आप उस हद से तजावुज़ ही ना करें। मेरे पास यहाँ एक दोस्त आए तो मुझे कहने लगे जी मेरा दोस्त बड़ा अच्छा था, बड़ा नाइस था, बड़ा बेहतरीन था, बड़ा प्यारा था, मेरे एक दूसरे दोस्त ने उसे ख़राब कर दिया।
کا وہ دوسرا دوست میں سمجھا نہیں، کہنے لگے یہ میرا پرانا دوست تھا جس نے اسے خراب کیا، جسے کیا وہ نیا تھا 2-4 سال، اس کی میں نے دوستی لگائی تھی، اب وہ دونوں ڈائریکٹ ہو گئے اور مجھے انہوں نے بیچ میں سے نکال دیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو اکثر ہوتا ہے، پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، اس طرح تو ڈھیر دفعہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے میں کروں کیا، میں نے بڑا شور کیا ہے، ان کو اپنے احسان بھی یاد کرائیں پر وہ مانتے نہیں۔ میں نے کہا اب حال ہے نا، تھوڑا چپ کر جا کچھ عرصے کے لیے، تھوڑی خاموشی اختیار کر، جو چپ کر جاتا ہے وہ بھی بچ جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ دوستی پھر سے بحال ہو جائے تو زیادہ شکوے نہ کرو، زیادہ شکایتیں۔ ہم بعض اوقات اعتراضات اتنے کر بیٹھتے ہیں، شکوے اتنے کر بیٹھتے ہیں، اپنی زبان سے باتیں اتنی نکال بیٹھتے ہیں کہ دوبارہ پھر دوستی کا بحال ہونا ممکن ہے۔ ایک حدیث یاد رکھیں گے اگر سناؤں آپ کو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے دشمنی بھی کرو تو اعتدال سے کرو، ہو سکتا ہے کل کو وہ تمہارا دوست بن جائے، اور فرمایا کسی سے دوستی بھی کرو تو اعتدال سے کرو، ہو سکتا ہے کل یہ دشمن بن جائے۔ دوستی اور دشمنی میں یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اعتدال کا رستہ نہ چھوڑو، معتدل رہو، سارے راز ہی دے بیٹھنا، ساری باتیں پہلے کر لینا اور اعتراض کرنا، اب تو شکوے بھی پھر سارے ہی کر لینا۔ دوست کو اس کی کمزوریوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، وہ ساری کمزوریاں بھی اس کی بیان کر لینا، اس کو بھی بتانا، اس کو بھی بتانا، اس سے بھی ذکر کرنا، تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ آپ معتدل انداز میں دوستی لگائیں، اعتدال کے ساتھ چلیں، شکوے زیادہ نہ کریں، اعتراض زیادہ نہ کریں، وہ بے وفا ہی صحیح پھر بھی یار اپنا، چلو اس میں کمی ہے، وہ اس میں بے وفائی ہے، پر سجن تو اپنا ہے نا۔ تو دوستی ہماری ہے اس کے ساتھ، اس کی کمزوریوں کو چھپائیں، آپ اس معاملے پر تھوڑا سا اپنے ظرف کو کشادہ کریں، آپ تھوڑی وسعت پیدا کریں۔ ہم سمجھتے نہیں چیزوں کو، ہم غور نہیں کرتے، اس خاص انداز میں چیزوں کو نہیں لیتے جس انداز میں چیزوں کو لینا چاہیے۔ ہماری ذاتی کمزوریاں ہوتی ہیں اور ہم ان کمزوریوں کو دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ بے وفا نکل آیا۔ بھئی آپ بھی حد سے زیادہ فریفتہ تھے، اب آپ ہی حد سے زیادہ اعتراض کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس کی تعریف کر لو پھر دوبارہ اس پر کبھی تنقید کر جو بیٹھے ہیں، تعریف تو ختم ہو گئی بات، پھر تھوڑی چشم پوشی کرو۔ انسانوں میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، تو دوستی کو صحیح طور پر آگے لے جانے کے لیے چھٹا سبق یہ ہے کہ تھوڑی سی نا عادت عیب پوشی کی بھی بنائیں، تھوڑا پردہ پوشی کا مزاج ہو تو پھر بھی ذرا دوستی آگے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تھوڑی سی نا نظر عیب پوشی والی بھی۔ کچھ لوگوں کی تنقید کی آنکھیں اتنی زیادہ کھلی ہوتی ہیں کہ وہ بیچارے کسی جگہ بھی تعلق نہیں رکھ سکتے، جہاں جاتے ہیں انہیں کمیاں ہی کمیاں نظر آتی، خامیاں خامیاں نظر آتی، ان کا مزاج ہی نہیں ہوتا کسی عیب کو چھپانے کا۔ تو آپ جس جگہ پہ موجود ہیں، جس جگہ آپ کے تعلقات ہیں، جہاں دوستی ہے، جہاں محبت ہے، وہاں تھوڑا سا عیب پوشی کا بھی مزاج ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کر دے، اللہ قیامت والے دن تیری پردہ پوشی فرما دے۔ آپ تھوڑا سا اس کا عیب چھپا دیں، بات ختم ہو گئی، تھوڑی سی پردہ پوشی کر دیں۔ دیکھیں نا، ہمیں حکم دیا گیا ہے شریعت میں، کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اب کچھ لوگ اس کے غسل میں شریک ہیں، تو ان کو حکم یہ ہے کہ اگر تم نے کوئی اچھی بات دیکھی نا، خوبی دیکھی، چہرہ کھل گیا ہے، جسم تر و تازہ ہے، تو یہ سب کو بتاؤ، اور اگر تم کچھ ایسی چیز دیکھو کہ بیماری کی وجہ سے جسم اکڑ گیا ہے یا کسی وجہ سے چہرے پہ کوئی سیاہی آ گئی، جو کسی سے ذکر نہ کرو۔ جانے والے کے لیے تم اچھی چیزوں کو تو بیان کرو، لیکن نقائص کو کبھی بھی بیان نہ کرو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جب تم میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا بیان کرو، اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو، اس کی خیر والی باتیں ڈھونڈ کے لوگوں کو سناؤ، یہ خوبی پائی جاتی تھی، یہ خوبی پائی جاتی تھی، یہ خوبی پائی جاتی تھی۔ میں تھوڑے دنوں کی بات ہے، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا، تو ایک صاحب وہاں
अपने ही दोस्तों के किसी झूठ का जिक्र कर रहे थे और वो कहते ही जा रहे थे बड़ा गलत है, बड़े झूठ बोलता है, बड़े झूठ बोलता है, बड़े झूठ बोलता है। तो एक आध दफ़ा मैंने उनसे कहा कि चलिए छोड़ें, कोई और मौजू भी डिस्कस करें। उन्होंने कहा जी वो बेवफा भी बड़ा है, मतलब परस्त भी बड़ा है। फिर मैंने कहा चलें कोई और मौजू भी छेड़ें। उन्होंने कहा नहीं जी वो बंदा ही बड़ा गलत है। मैंने उनसे कहा एक बात करूं? कहने लगी कर ले। मैंने कहा आपको उससे प्यार बड़ा है। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा आप उसका मौजू छोड़ने को तैयार ही नहीं। ये जो आप शिकवा कर रहे हैं ना, इसको निचोड़े ना तो इसके अंदर से मोहब्बत छलकती है। आप उसका मौजू छोड़ने को तैयार, ये जो हर बात पे, अब कभी आप कहते हैं झूठा बड़ा है, कभी कहते हैं बदअहद बड़ा है, कभी आप कहते हैं वो मतलब परस्त बड़ा है, तो 3-4 दफ़ा आपसे कहा मौजू बदल दें तो नहीं ना बदल रहे। इसका मतलब ये है कि आपको उस शख्स से मोहब्बत। तो ये जो आप शिकवे कर रहे हैं ना बार बार, इसे भी निचोड़े तो इसके अंदर से मोहब्बत छलक रही है। वो जो बाप बार बार कहता है ना फलाना मुंडा मेरा बड़ा नाफरमान है, तो असल में वालिद को प्यार होता है। बार बार जो उसका जिक्र करता है, बार बार लोगों के सामने, अच्छा बच्चा कह रहा होता है मुझे बदनाम कर रहे हैं, ये देखें जी बार बार हर जगह से ये मेरी शिकायतें करते हैं। तो असल बात क्या होती है? असल बात ये होती है कि उस बंदे को उससे मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। वो चाहता है उस प्यार के सबब से, उस मोहब्बत की वजह से, कि वो बार बार उसका जिक्र करे, बार बार उसका तज़किरा करे। तो थोड़ी ऐब पोशी का मिजाज बनाए, थोड़ा दरगुजर की तबीयत बनाए, थोड़ा माहौल के अंदर इस तरह का मिजाज लेके आए। हम दोस्तों से मैं अक्सर एक बात करता हूँ, हम ना सिर्फ खामियां याद रखते हैं, खूबियों का जिक्र नहीं करते। उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारी दोस्तियां तेज़ी से ख़त्म होती हैं, ताल्लुकात ज़्यादा देर पा होते नहीं, चलते नहीं। हमें करना ये है कि हमें अल्लाह की रज़ा के लिए दोस्ती करनी, अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों से प्यार करना, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के बंदों की बातें सुननी, अल्लाह की मखलूक समझ के लोगों की खूबियाँ देखनी, अल्लाह के बंदे समझ के उनके अंदर पाई जाने वाली बातों को हमने अखज़ करना। अगर हम ताल्लुकात में लालच लाएंगे, ज़ातियात लाएंगे, ज़्यादा उम्मीदें लगाएंगे, उसका नतीजा ठीक। एक बुज़ुर्ग गरीब थे फिर अमीर हो गए, तो किसी ने उनको मुबारक दी कि बड़ी बात है आपको अल्लाह ने बड़े पैसे दिए हैं। तो फरमाने लगे यार पहले जो यार था वो मेरा दोस्त था, अब तो ढेर सारे लोग मेरी जेब के दोस्त हैं। अब तो जेब का रिश्ता हो गया है लोगों का, ढेर सारे लोगों का। तो दोस्तियों में इखलास लाएं, खुलूस लाएं। सारी ज़िंदगी ये तय करें कि मैंने दोस्त के काम आना है, पर मैंने दोस्त को काम कहना नहीं। मैंने उसकी खिदमत करनी है, लेकिन कभी उसे अपनी खिदमत के लिए मजबूर, जिस हद तक हो सके उसकी मदद करनी है, लेकिन कभी उसे इस तकलीफ़ में डालना, ये मिजाज पैदा करें। आपको उस दोस्ती में रूहानियत महसूस होगी, उस ताल्लुक़ के अंदर आपको ठंडक महसूस होगी। लेकिन जब शायबा एक नुक्ते का भी ज़ाती लालच का आ जाएगा ना, फिर उसमें ठंडक नहीं रहेगी, उसमें वो खूबी नहीं रहेगी जो कि होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे।